کیا وجد تھا، کیا سرور تھا، اور کیسے یہ جو صدائیں آسمانوں تک گونج رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ ایک ہم ایسے کرتے ہیں نا، ایسے صرف ابھی ٹچ ہی کرتے ہیں تو یہ تھر تھراہٹ کہاں تک پہنچتی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر، کیا کاریگر ہے، کیسا کاریگر کہ جو وہ بناتا ہے اس جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اس جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، بنا کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ انسان تو جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ، انسان پہ کرم فرماتا ہے، وہ تو اگر انسان 24 گھنٹے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے تو بھی اس کے نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہم پہ کیسا کرم فرمایا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، 24 گھنٹے تجھے ایک دن رات میں ملتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں تم مجھے 2 گھنٹے دے دو، باقی سب اپنی مرضی سے کرو۔ صرف 2 گھنٹے تم مجھے دے دو، باقی سب کچھ اپنی مرضی سے ہی کرو۔ اگر تم وہ 2 گھنٹے پا لوگے تو پھر تم اپنی مرضی سے کر نہیں سکو گے، پھر تم وہی کرو گے جو میں چاہوں گا، جو میں چاہوں گا وہی تم کرو گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کبھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑا ذکر ہے نماز کے بعد سے۔ بے شک 3 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں یہاں سے پڑھنا 1 مرتبہ پتہ نہیں وہ کتنا اجر اس نے عطا کر رکھا ہے۔ صرف 2 گھنٹے، وہ کہتا ہے کہ 2 گھنٹے تم مجھے دے دو، پھر تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے، پھر تم وہی کرو گے جو میں چاہوں گا۔ اور پھر جب انسان اپنی نمازوں کا اللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے وہ پابند ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ آ جاؤ اب مجھ سے اس طرح محبت کرو کہ تنہائی میں میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو۔ اور جو وہ سجدہ ہو، وہ جو پہلے ہم نے 2 گھنٹے دیے ہیں وہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور جو رات کو سجدہ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، صلاۃ اوابین پڑھتے ہیں، وہ خالصتاً اس کی محبت اس کے کرم کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو تہجد
کہ نوافل پڑھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے. ظاہر کر دیا اپنے منہ سے، یہ کسی کو کہہ دیا کہ میں بھئی تہجد گزار ہوں، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اپنا یہ جو کرتا یہاں سے اٹھا دیا، کیونکہ وہ خالصاً اسی کی محبت میں پڑے جاتے ہیں. اور اس کا چرچا اس انداز میں کرنا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، نہیں. وہ تہجد کے نوافل پھر نوافل نہ رہے، وہ صرف اپنی عزت کے لیے ہم نے پڑھے، اور عزت تو اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ انسان کے چہرے کو ہی اس طرح بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ یاد آ گیا ہے، ہمیں اللہ یاد آ گیا. وہ کسی سے ذکر نہیں کرتا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، لیکن جب بھی کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے دل میں خود بخود ہی خیال آ جاتا ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی توفیق دی ہوگی. یہ وہ کرم ہے اس کا کہ جب انسان تنہائی تو اسی لیے کی ہے نا، رات کی تنہائی کی ہے کہ صرف اس وقت کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، صرف اس کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اس وقت اس کے ساتھ باتیں وہ کر دو جو بھی تمہارے دل میں آئے، ہمارے دل میں آئے. جب ہم اس اللہ کو تو کر کے بلاتے ہیں نا، کتنی بڑی ذات ہے جس کا کوئی شریک ہی نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ بندے سے مجھے تو کر. میں تیری اس تو والی جو آواز ہے نا، اس کو بھی میں محبت والی آواز ہی سمجھتا ہوں، اس کو بھی میں محبت والی آواز ہی سمجھتا ہوں. ہر اچھائی کا چرچا دکھاوے کے طور پہ ہوتا ہے، ہر اچھائی کو چھپانا، بندوں سے چھپانا نا. جس نے یہ نعمت عطا کی ہے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ قرآن پاک پہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں. عزت اسی کو ملتی ہے جو اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، جو اسے یاد رکھتے ہیں، ہر کام کرنے میں اس کی رضا چاہتے ہیں، ہر کام کرنے میں اس کی رضا چاہتے ہیں. اور وہ ماں باپ بڑے خوبصورت ہیں جو اپنے بچوں کے لیے تو تھوڑا سا وقت نکال کے ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں دین کی روح سے. تو ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹے ہماری تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہم تمہاری پرورش کریں، ہم تمہیں اچھا ماحول دیں، ہم تم سے اللہ کی باتیں کریں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، ان کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کریں. سچ کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، سچ کیا ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں، اور جھوٹ کیا ہے، اس میں
تو برکتوں کا نزول ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہو، وہ گھر شاد و آباد نہیں ہوتے۔ دل کی تسکین کے لیے تو ہم سب کچھ یہ کر لیتے ہیں، یار کوئی گل نہیں، اللہ کو معافی مانگ لواں گے، لیکن جڑا اللہ تعالیٰ دا بندہ وہ ہمیشہ سچائی طرف ہی جائے گا، جھوٹ تو اجتناب کرے گا۔ میں شروع ہو جاتا ہوں یہ کچھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں تو اپنے بچوں یا نعت خوان میں لے لیتا ہوں۔ بہرحال اسی پہ میں مائک جناب غوث صاحب سے کے حوالے کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ 8 بجے تک ثناخوانی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور مختصر انداز میں سب ہی حاضری لگائیں گے۔ شاہ صاحبان نے پھر 8 بجے جانا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو ان کو آج غوث صاحب کے بعد پہلا نمبر دیں گے۔